میاں صاحب آرٹسٹ کمیونٹی کے لیے اتنے سپورٹیو رہے ہیں ہمیشہ. ایون جب وہ ایگزائل میں تھے اس وقت بھی وہ پوچھتے تھے کہ فلاں کا کیا حال ہے. آپ ٹرسٹ کیجئے کہ وہ بغیر کسی کو بتائے اس کے گھر میں اس کے علاج کے پیسے بھیج دیتے. تو جو کسی کی اچھائی ہے اگر کوئی کر رہا ہے تو بھائی آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں اس بات میں؟ جو عمران خان صاحب کے فیور میں ہیں وہ تو پھر انہوں نے تو پھر حد کر دی نا. بھائی ایک آدمی کا پوائنٹ آف ویو ہے, ایک لڑکی ہے اس نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے, آپ اس سے اتفاق کریں, ڈس ایگری کریں لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کے کریں نا. اب اس پر اتنی بےہودہ گفتگو. میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے اور اب اس کو ماؤں کے کردار کرنے چاہیے. یہ بیڈ ٹیسٹ میں چلا گیا. اور وہ فردوس صاحب ہیں. ایک گرل فرینڈ میں اور ایک بیوی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جب ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے تو دونوں کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. گرل فرینڈ اور بیوی کا یا گرل فرینڈ؟ السلام علیکم خواتین و حضرات, میرا نام احمد علی بٹ ہے and thank you very much for tuning in to Excuse Me. You already know who is sitting across. It is my honor اور واقعی میری نہ اتنی اوقات ہے نہ اتنی حیثیت ہے کہ میرے پاس الفاظ ہوں کہ میں ان کا تعارف کروا سکوں. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج انہوں نے بہت مجھے عزت بخشی ہے کہ میری ایک ننھی منی سی پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا کہ یار میں آج نہ یار تو 1.5 سال تو میرے پیچھے پیا ہے, ایڈے پیچھے تو میرے نہ کڑیاں نہیں پئی ہیں جنہیں تو میرے پیچھے پہ گئے. تو انہوں نے میرے پہ ترس کھا لیا اور انہوں نے کہا اچھا چل میں آ رہی ہوں. بٹ ٹرولی این آنر اینڈ آئی ایم ہمبلڈ کہ لیجنڈ از کہتے سٹنگ ہمارے سامنے, اور نہ ہی صرف ان سے ہم انسپائر ہوئے ہیں بلکہ ان کو دیکھا اور ان سے سیکھا ہے. آج ٹو بیئر ایوری تھنگ انہوں نے کہا یار تو جو پوچھنا ہے تو پوچھ. میں کہا جی ایسے نہ کرو, فل ٹاس دندے پہ ہوں. تو بھائی جان دا لیجنڈ ہمسیلف وسیم عباس صاحب, سر کیا بات ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. وسیم بھائی کیا, اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے بلایا ہے حضور. نہ کریں یار, آپ نہ کیا کریں. دیکھیں میں نے جب یہ شروع کیا تھا میں نے کہا تھا ٹی وی سے ہٹ کے میں یوٹیوب پہ آ رہا ہوں اور ایک وہ چیز کرنا چاہوں جو آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں. تو اس پہ اکثر لوگ کہتے ہیں اچھا مگر آپ ہو گئے, سہیل بھائی ہو گئے, آپ لوگ اتنے لٹرلی ہم لوگوں کو اتنا پیار دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ خود مطلب بس وہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں آپ اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں کہ اس کے بدلے میں پیار ہی دیا جا سکتا ہے. اور کیا دیا جا سکتا ہے. تو پھر رسپیکٹ والی بات ایک کرتے ہیں, شروع کرتے ہیں سب سے پہلے رسپیکٹ سے شروع کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں یہ مجھے بتائیں سب سے پہلے تو ہم نے ایک وہ دیکھا جی کامران بھائی کا بھی ایک شو ہوا, کامران شاہد صاحب کا, جس کے اوپر سہیل بھائی, اور سہیل بھائی سے آپ کے بہت اچھے مراسم ہیں. بلکہ ایک طرح میں کہوں کہ سہیل بھائی کو راستہ دکھانے میں بھی آپ کا بڑا ہاتھ ہے. اس طرح بھی آئیں گے, لیکن میں پہلے یہ چاہوں گا کیونکہ اس کے اوپر آپ کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو آیا تھا. بھی میں نے حال ہی میں دیکھا شو کے اوپر آپ نے ڈسکشن وغیرہ کی تھی. سہیل بھائی کا پوائنٹ صحیح تھا کہ بھائی عمران خان صاحب کی بات ہوئی, اس کے اوپر نعیمہ بٹ نے ایک بات کہی اور وہ سارا کچھ. تو میں وہ سمجھتا ہوں کہ سہیل بھائی نے جس پوائنٹ آف ویو سے کہا تھا, لیکن پھر اس بات کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا گیا اور اب ہر جگہ وہ پھیل رہی ہے اور وہ سہیل بھائی کی بھی ٹرولنگ ہو رہی ہے اس کے اندر. آپ جی اصل میں احمد جو بہت ہی ایک خوفناک بات ہو گئی ہے نا, وہ ایک بہت پرانا شعر ہے کہ وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ. تو اس ملک میں اس قدر حبس ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کی بات کو ٹالریٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. بے شک سہیل نے ایک انتہائی ہارملیس بات کی تھی. نہ اس کا مقصد کسی کو ڈیگریڈ کرنا تھا, نہ کچھ. ایک ڈسکشن ہو رہی تھی جس میں وہ نعیمہ بٹ غالباً نعیمہ بٹ ابھی ان کی فلم ہے یہ جی. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو باہر ہونا چاہیے تاکہ وہ ایکٹیولی پالیٹکس میں حصہ لے سکیں. ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہمیں اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور ہمیں اتفاق بھی ہو سکتا ہے. اچھا سہیل نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی انہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے.
سہیل نے یہ کہا کہ دیکھیے آپ سے پہلے ایک بھٹو صاحب بھی ہوتے تھے, جیل میں رہے اور پھانسی لگ گئے. 13 سال زرداری صاحب نے جیل کاٹی. اچھا, اس میں تو کوئی جھوٹ نہیں ہے, ہاں جی, کوئی غلط بات تو نہیں ہے. ہاں بالکل. کامران صاحب نے ایک لقمہ دے دیا, آپ سمجھ لیجئے. ان کا شو ہے, ظاہری بات انہوں نے وہی کرنا know how to put spice in his show, اور ٹھیک ہے, اوکے, اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. جی جی. تو انہوں نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی 13-14 سال جو ہیں وہ جیل میں رہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں یہ نہیں چاہتا ہوں. میں کیوں چاہوں گا, میں ایسا کیوں میں تو یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پبلکلی چیز ڈسکس نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اس میں بھی اس کا مقصد یہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے, گھروں کے اندر جھگڑے ہو جاتے ہیں. بالکل. پالیٹکس کو لے کے گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں, کیونکہ پیشنس لیول ختم ہو گیا ہے لوگوں کا. جو عمران خان صاحب کے فیور میں ہیں وہ تو پھر انہوں نے تو پھر حد کر دی نا بھائی. ایک آدمی کا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ اس نے دیا ہے. ایک لڑکی ہے, اس نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. آپ اس سے اتفاق کریں یا آپ ڈس ایگری کریں, لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کے کریں نا. سیما, آپ تو ایک بڑی پر اتنی بیہودہ گفتگو. دیکھیں, آئی تھنک پچھلے 15-20 سال سے وہ جو ایک, بلکہ میں تو کہوں گا 20 سال سے بھی زیادہ, ہماری پالیٹکس تو ریونج پالیٹکس کی ہو گئی ہوئی ہے. یہ تو آپ نے ضیاء صاحب کے بعد سے جو ہم لوگوں نے دور دیکھا ہے, ایک دوسرے کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں, کیریکٹر اسیسینیشنز ہوتی ہیں, اور یہ چیزیں اب ہو گئیں. اب اس ٹائم پہ سوشل میڈیا نہیں تھا ہمارے پاس, اب سوشل میڈیا ہے, ایوری بڈی ہیز اے وائس, وہ ہر بندہ بول رہا ہے. احمد, آپ تو بہت بعد کی بات کر رہے ہیں. جی جی. آپ ہماری ہوش کی بات کر رہے ہیں. جب ہم ہوش میں نہیں تھے تو یہ تو محترمہ فاطمہ جناح کے زمانے سے ہے. پاکستان بننے کے فوراً بعد سے یہ کام شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا, اور انہیں بھی غدار قرار دے دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, بلکہ ایک بہت بڑی شخصیت نے ان کا جو نشان تھا وہ لالٹین تھا. تو انہوں نے ایک لفظ بھی کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, ایک بچ کے گلے میں لالٹین ڈال کے جلوس نکالا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر کیا نہیں ہوا سیاست میں. جی جی جی. بھائی, گھما پھرا کے آپ الزام دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. مجھے یہ بتائیے کہ فرام ڈے 1 اسٹیبلشمنٹ کا اگر کوئی پارٹ ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ پولیٹیشنز کی وجہ سے. پولیٹیشنز کی وجہ سے. اگر پولیٹیشنز ان کا ساتھ نہ دیں تو بھائی وہ کیا کریں گے؟ ان کی انٹرفیرنس نہیں ہوگی نا. آپ تب سے اٹھا کے دیکھ لیجئے, ضیاء صاحب کا دور آیا, اس زمانے میں میاں صاحب تھے, تو میاں صاحب کی وہ تقریر بھی سب کو یاد ہے جو انہوں نے فیصل مسجد کے بعد کی. ہاں جی. اس کے باہر کھڑے ہو کے کی, اور ضیاء صاحب کے ساتھ ان کی ایسوسیشن بھی سب کو پتہ ہے. جی جی. وہ پارٹی بنی, گورنمنٹ ملی, سب کچھ ہوا. اس کے بعد پھر دوسرا دور آیا, پھر پرویز مشرف کا دور آیا, تو چودھری برادران مل گئے ان کے ساتھ. وہ تو جی ہمیں سمجھ آتی ہے. دیکھیں, وہی والی بات ہے, یہ ہینڈ ان ہینڈ ہی ہوتا ہے ہمیشہ. اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشنز ہینڈ ان ہینڈ ہی ہوتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو کہہ لیں کہ بھائی دور کی بات ہوتی ہے, آج ان کا دور ہے, آج ان کا دور ہے, بٹ دیو آلویز بن دیئر, کانسٹنٹ تو ہے ہی ہے. دیکھیں, وہ ایک آپ کی کوئی لوز بات میرے ہاتھ میں اگر نہیں ہوگی نا, میں آپ کے ساتھ کبھی نہیں کھیل سکوں گا. آپ جب اقتدار میں آتے ہیں تو آپ اس وقت ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ پھر وہ تو ایجنسیز ہیں, ان کے پاس تو ثبوت ہوتے ہیں آپ کے. ہاں جی. پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی لیفٹ چلنا ہے تو آپ کو لیفٹ چلنا پڑتا ہے, رائٹ چلنا ہے تو آپ کو رائٹ چلنا پڑتا ہے. بالکل. آپ نہ دیں ساتھ. آپ نے جو جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں
تو وہ آپ کی آنکھ کے تارے ہوتے ہیں. جب آپ اقتدار سے ہٹتے ہیں تو وہ کلپریٹ ہو جاتے ہیں. آپ ان پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں, یہ یوں ہیں, یہ ویسے ہیں, یہ ایسے ہیں. کون ہے جو ان کے کندھوں پہ سوار ہو کر نہیں آیا؟ کسی ایک کا نام بتا دیجئے مجھے. میرے نہیں خیال کوئی ہے ہی نہیں. تو پھر بھائی آپ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ آپ مت کیجئے نا. آپ آپس میں مل جائیے. آپ یہ فیصلہ کر لیجئے کہ بھائی کوئی ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دے گا. مر جائیں گے, سب اکٹھے ہو جائیں گے, لیکن ڈکٹیٹر کا ساتھ کوئی نہیں دے گا. اس وقت آپ شوق میں گورنمنٹ لینے کے لیے, اچھا خان صاحب کیسے آئے تھے, اب پی ٹی آئی والے مجھے بھی گالیاں دیں گے, میری بھی ٹرولنگ شروع ہو جائے گی اور گندی گالیاں دیں گے. بٹ آئے تو ایسے ہی تھے, سب ایسے آئے. کیسے آئے تھے جی. اور گئے بھی ایسے ہی تھے. کہ پھر سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز ہے. اچھا دیکھیں, میں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ پالیٹکس کا جو ہے نا, ہمارے اسپیشلی ملک کے اندر پالیٹکس جن کا کام ہے انہی کو کرنے دیں, انہوں نے ہی آنا ہے. پاکستان میں صرف دور بدلتا ہے اور کچھ نہیں بدلتا. اور میں آپ کو بتاؤں, سہیل جن کی تعریف کر رہا تھا نا, جی میاں صاحب کی, جی بھائی ہمارا تو پریکٹیکلی تجربہ ہے. ٹھیک ہے, میاں صاحب آرٹسٹ کمیونٹی کے لیے اتنے سپورٹیو رہے ہیں ہمیشہ کہ اور کوئی حکمران نہیں رہا. انہوں نے ہمیشہ, ایون جب وہ ایگزائل میں تھے اس وقت بھی وہ پوچھتے تھے کہ فلاں کا کیا حال ہے, فلاں کا کیا حال. اچھا وہ بیمار ہے, اور آپ ٹرسٹ کیجئے کہ وہ بغیر کسی کو بتائے اس کے گھر میں اس کے علاج کے پیسے بھیج دیتے تھے, اپنے ہاسپٹل کی آفر کرتے تھے. تو جو کسی کی اچھائی ہے, اگر کوئی کر رہا ہے تو بھائی آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں اس بات پہ؟ سر وہی والی بات ہے نا, ہم لوگ اب لوگوں کو جج کریں ان کی پالیٹکس کے اوپر, ان کے لیڈرز کے اوپر کہ بھائی تم اگر اس لیڈر کو فالو کرے. حالانکہ ہر کے پاس رائٹ ہونی چاہیے کہ ہاں جی میں نے تینوں گورنمنٹس کو ووٹ دیا ہوا ہے. مطلب بھائی میں نے پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ دیا, میں نے پی ایم ایل این کو بھی ووٹ دیا, میں نے پی ٹی آئی کو بھی ووٹ دیا. بالکل. ایونچولی ووٹ اسٹیبلشمنٹ کو دینا چاہیے, چلا وہ ہی رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہاں ہم لوگ کہہ کے یار سانو ووٹ دیو, بس باقی ہے جیڑا لے آ رہے. مجھے ایم کیو ایم کے بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں, بہت رسپیکٹ بھی ہے ان کی ہماری نظر میں. ایم کیو ایم لنڈن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہنے لگا کراچی کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ہمیں تو چلتی ہوئی بس میں زبردستی دھکا دے دیا گیا, ہم تو اندر زبردستی گھس گئے. میرے خیال آپ کو اب فلم بنانی چاہیے. بھائی آپ نہ گھسے نا, کیوں گھس رہے ہیں؟ یہ اب تھوڑی سی سہیل بھائی کی بھی بات کرتے ہیں, بیکاز سہیل بھائی اور آپ کا ماشاءاللہ پیپل نو کہ بہت پرانا, اینڈ ہی از اے ویری ہیلپ فل پرسن. اس کا تو نام جو ہے جی وہ 1122 رکھا ہوا ہے. ہی از آلویز, کوئی بھی مشکل میں ہو, ہی وڈ بی دا فرسٹ پرسن ٹو ریچ دیئر. کیا بات, یہ اس کی خاصیت ہے. یہ تو میں نے خود دیکھا. اور احمد دیکھیے, جیسے ہمارے بارے میں وہ بات کرتا ہے بہت رسپیکٹفلی, یہ کہتا ہے کہ جی انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا ہے, مجھ سے انہوں نے اس طرح کام کروایا. پہ ہم نے کچھ نہیں کیا, کوئی خاص نہیں کیا. اس میں ٹیلنٹ اتنا تھا کہ ہم اس کے ٹیلنٹ کو یوز کرنا چاہتے تھے. بے شک ہم اس کے ٹیلنٹ کو پہچان گئے تھے کہ ہی از اے ویری ٹیلنٹڈ پرسن. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ چونکہ اس زمانے ایک پیریڈ ایسا تھا 87 سے لے کے کوئی مڈ 90s تک, جب میکسیمم سٹیج کے پلیز جو ہیں وہ ہم پروڈیوس کیا کرتے. جی مطلب آپ لوگوں نے تو تھیٹر آپ لوگوں کا ہی تو تھا. تو اب ہوتا یہ تھا کہ بلکہ عمر بھائی کو تو آپ لے کے آئے تھے لاہور. جی بالکل جی. اس کو میں اسکرپٹ دے دیتا تھا کہ سہیل بتاؤ کون سا کیریکٹر کرنا ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک کانفیڈنس تھا, وہ فیور نہیں تھی.
بالکل وہ ایک کانفیڈنس تھا کہ یار یہ جو کیریکٹر چوز کرے گا نا اس سے اچھا اور کوئی نہیں کر سکے گا. بالکل. تو مجھے اپنا بھی لالچ ہوتا تھا کہ میرا ڈرامہ ہے, یہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہوگی اس کی, تو میرے پلے میں کو سپورٹ ملے گی اس سے. سو وی ہیو ڈن ویری لیس فار دیم, انکلوڈنگ جیسے سہیل کے ساتھ میں نسیم وکی کی بات کرنا چاہوں گا. ہاں نسیم بھائی کو بھی. نسیم وکی جو ہے وہ ہم نے کیا ہی کیا ہے اس کے لیے, بٹ یو نو وہ بھی جب بات کرتا ہے وہ کہتا ہے میرے استاد ہیں, میرے ٹیچر ہیں, آج میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں ان کی وجہ سے کھڑا ہوں. تو یہ ایکنالج کرنا ایک دوسرے کو نہ چاہیے, یہ بہت بڑی بات, بہت بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے کہ کسی نے آپ کے لیے اتنا سا کیا ہے اور آپ اس کو بڑھا کے اتنا بتائیں. تو یہ میری نظر میں تو یہ دونوں بہت پیارے ہیں, مجھے بہت عزیز ہیں. آئی تھنک میری جب کہتے سہیل بھائی سے بات ہوئی تو یہ بتایا تھے کہ یہ آفتاب بھائی والے شو کرنے سے پہلے آئی تھنک کچھ لاسٹ انہوں نے 3-4 سال پہلے آپ کا لاسٹ انہوں نے کیا تھا. دس واز رائٹ ایٹ دی اینڈ آف جو لاسٹ انہوں نے آپ کے ساتھ پروڈکشن کی تھی 90s کے اسٹارٹنگ میں تھی آلموسٹ. میرا خیال ہے مڈ 90s میں جی. اس کے بعد پھر وہ آئے تھے کیونکہ اس سے پہلے ٹیلی ویژن تو نہیں انہوں نے. مجھے دیکھے اس نے جب ڈانسز شروع ہوئے اسٹیج پہ, ہاں جی, تو اس نے بہت بہت فائٹ کی, بہت کوشش کی. میں نے زندگی میں ایک بہت بڑی سمجھ لیجئے کہ آپ اسے خطا کہہ لیجئے یا جو بھی کہہ لیجئے, مجھے کسی نے ریکویسٹ کی کہ یار آپ کی بات وہ نہیں ٹالتا, تو آپ اس سے کہیں کہ ایک آدھ ڈانس تو کرنے دیا کرے, کیونکہ وہ کولیبریشن میں پروڈکشن ہوتی تھی. میں نام نہیں لینا چاہتا. ہی از آلسو اے ویری نائس جینٹل مین جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, وہ ہماری فیلڈ کے لوگ سمجھ جائیں گے. زندگی میں کبھی مجھے کسی بات سے انکار نہیں کیا اس نے سوائے اس بات کے. اچھا مجھے خود بھی بہت, میں نے اس کو کہا یار میں خود اس کے بہت خلاف ہوں. میں تو خود کہتا ہوں کہ یار ڈانس ہو رہا ہوگا, میں نے نہیں کھڑے ہونا اسٹیج پہ, میں باہر نکل جاؤں گا. اور میں ایسا ہی کرتا تھا. میں نے کہا یار تم مجھے اس کا, وہ تو اس نے میری بڑی کہا پلیز آپ کر دیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. سو آئی وینٹ ٹو ہم. زندگی میں صرف ایک بار اس نے مجھے ریفیوز کیا. اس نے کہا بھائی جان یہ نہ کروائیں, یہ میرے سے نہیں ہو سکے گا. اور میں نے بھی اس کو کوئی فورس نہیں, کیونکہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اس کی, کچھ تھا نہیں نا کہ میں اس کو سالڈلی کہتا کہ نہیں یار کیا حرج ہے یہ کرنے میں. اسی بھائی ایک ٹائم پہ آپ لوگ یو ور دا کنگ میکرز آف تھیٹر ایٹ دیٹ ٹائم, اور وہ جو سرکٹ ہمارا پورا چلتا تھا تھیٹر اب ہمارے پاس جو ایگزسٹ کرتا ہے, اور مطلب گورنمنٹ نے اب تھوڑا سا انیشیٹو لیا ہے کہ اچھا جی ڈانسز کو رکوائیں اینڈ آل دیٹ. میں بلیو کرتا ہوں کہ ڈانسز کے اوپر پابندی, وہ جو وہ والے ڈانسز ہیں ان پہ پابندی ہونی چاہیے, لیکن ڈانس اٹ سیلف اتنا بڑا ایک ہمارا آرٹ ہے اور آپ کی پرفارمنس ہے, تو ڈانس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. ہاں اس طرح کے ڈانس کے اوپر ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو تھیٹر کو جس طرح بھی فلم کو تھوڑے بہت پیسے دے رہے ہیں آل دیٹ, مگر تھیٹر پہ صرف پابندی لگا دی ہے, اس کو آپ صاف کیسے کریں گے, اس کو آپ سپورٹ کیسے کریں گے؟ میری بڑی بہت جلد ایکسپیکٹڈ ہے ملاقات انشاءاللہ منسٹر صاحبہ سے اور سیکرٹری انفارمیشن سے, جس میں میں کچھ مشورے ان کو دینا چاہتا ہوں کہ بغیر انویسٹمنٹ کے تو کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کوئی چیز چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا پریکٹیکلی اس کو ان لائنز پہ چلنا پڑے گا. بہت بہترین اسکرپٹس ہیں آپ کے پاس, بہت ٹیلنٹ, یہ سارے لڑکے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جتنے شوز ٹی وی پہ چلے, اب یہ وہی لڑکے ہیں نا جو اسٹیج پہ کام کرتے تھے. بالکل وہیں سے انہوں نے کوئی ولگر لاہور میں بات اسپیشلی کوئی ولگر بات کی ٹی وی پہ نہیں, اور ہنسا کے لوگوں کو پاگل کر دیا. سو یہ یہاں سے ہے کہ آپ کس لائن پر سوچ رہے ہیں. آپ
گندی بات گندا لطیفہ سوچیں گے آپ کے دماغ میں گندا لطیفہ بن جائے گا, اچھا سوچیں گے اچھا بن جائے گا. تو ٹیلنٹ کی ان میں کمی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. دے آر ویری ویری ٹیلنٹڈ, صرف انہیں تھوڑا چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. وہ کر لیجئے, ٹھیک ہو جائے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے کیوں چھوڑا تھا تھیٹر؟ اگر میں نے اس لیے لاسٹ تھیٹر جو میں نے کیا تھا جی, وہ آف تو میں بہت دیر سے ہو گیا ہوا تھا. اسی وجہ سے جی, کیونکہ پیسے تو تھے, مطلب تھیٹر ایک آپ کا فل ہاؤس لگا, بڑے اچھے پیسے آ رہے تھے. اس وقت تو پرائیویٹ پروڈکشن بھی نہیں تھی. ہاں جی. سو میرا تو ٹوٹل بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ تھیٹر سے تھا. بالکل. لیکن خدا گواہ ہے کہ مجھے بلڈ پریشر ہو گیا. جب ڈرامہ شروع ہونے والا ہوتا تھا تو میں ونگ میں کھڑا ہو کے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے, میں یہ کام چھوڑنا چاہتا ہوں. اچھا. میں یہ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ عجیب و غریب حرکتیں شروع ہو گئیں وہاں پر, اور آپ کو لگنے لگا کہ یار آپ اتنے ڈی ویلیو ہو رہے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ توکل کریں خدا پہ اور چھوڑ دیں اس کو, اور کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو 2 سے 3 چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں, اور وہ ہیں چونکہ ذرا فنی سی, اس لیے شاید وہ ٹھیک ہی لگیں. ایک پلے بڑا معروف پلے ہے پینڈو گیا دبئی, بہت ہی ہٹ ہوا تھا. وہ مختلف لوگوں نے کیا تو ایک بار میں نے بھی کیا. تو اس کے انٹرول پہ سیکوینس یہ ہے کہ ناؤ دا بوائے از گوئنگ ٹو دبئی, اور وہ اس کا بہن کے ساتھ ایک بڑا ایموشنل سین ہے کہ میں تمہاری شادی کے لیے جا رہا ہوں اور میں پیسے اکٹھے کر کے لاؤں گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, اور وہ کہہ رہی ہے کہ تم مت جاؤ, کوئی نہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے جانا ہے, اور وہ اس پہ انٹرول ہو جاتا تھا. نا ویری فرسٹ ڈے جب وہ لڑکی جو میری بہن کا کیریکٹر کر رہی تھی سیٹ پہ آئی, تو اس نے پوری ایک چادر لپیٹی ہوئی تھی اپنے پیروں تک. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا یار یہ سین کی مناسبت سے اور بھائی کے سامنے یہ اس طرح سے تو ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. اور اس پہ انٹرول ہونا تھا, اور وہ اسٹیج پہ ایک سرٹن طریقہ تھا کلیپ لینے کا کہ آپ ذرا تھوڑا ایموشنز اور ہاں وہاں ایک جو انتہائی ایگزیجریٹڈ ورژن ہوتا ہے ایکٹنگ کا, آپ وہ کرتے ہیں تو پھر تھوڑی تالی والی بجتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بج گئی. وہ پہلا ہی شو تھا, تو آئی تھاٹ کہ اب کرٹن ہو جائے گا. لیکن کرٹن ہونے کے بجائے ایک دم سے لائٹس جو ہیں وہ ریڈ, بلو, یلو یہ جلنا شروع ہو گئی, اور ایک نا ایجپشن سا میوزک بجنا شروع ہو گیا. تو میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, یہ تو یہاں تو انٹرول ہونا تھا. تو میں نے کرٹن میں سے دیکھا تو میری وہی بہن جس نے وہ چادر لپیٹی ہوئی تھی اور جو رو رہی تھی کہ بھیا تم نہ جاؤ, اس نے وہ چادر ہٹا دی ہوئی تھی اور نیچے اس نے ایک مصری سا لباس پہنا ہوا تھا جس پر وہ ڈانس کر رہی تھی. جا رہی ہے چلا گیا, دفعہ ہو گیا, اب مجھے روکنے والا کوئی نہیں. تو میں بڑے غصے میں ڈائریکٹر کے پاس گیا, وہ دوست تھا ہمارا, تو میں نے اس کو جا کے کہا ایک ہی حرکت کی تھی, وہ ایک ہی ہے. اور بھائی مجبوری ہے بغیر تو ڈرامہ, میں کہ میرا آخری شو ہے, میں نہیں کرنا, پہلا شو تھا میں نہیں کرنا. کل تو کسی اور دا بندوبست کر اسسٹنٹ کو وہ تیاری کرے. خیر اس نے وہاں سے پھر وہ نکال دیا. اس نے کہا اچھا اس کو کہیں اور فٹ کر لیں گے, کہیں اور دبئی بھیج دیں گے. 2 ایک لاہور تھیٹر میں پلے کر رہے تھے, تو میری یہ شرط تھی کہ دیکھیے بھیا ڈانس ہوگا تو میں سیٹ پہ کھڑا نہیں ہوں گا. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے. تو میں سیٹ پہ کھڑا تھا, تو ایک دم سے ایک خاتون آئیں جنہوں نے ایک لاچا نما چیز اور کرتی اوپر پہنی ہوئی تھی, اور انہوں نے میرے ارد گرد ڈانس کرنا شروع کر دیا. واہ واہ واہ. اچھا میں کچھ دیر تو حیرت زدہ
انہیں دیکھتا رہا. اور پھر جب انہوں نے ٹانگیں مارنی شروع کی نا اس لاچے میں سے, تو میں ونگ سے باہر نکل گیا. میں باہر نکلا تو وہ اکیلی ہی ڈانس ارے واہ کر رہی تھیں, انہوں نے کہا میں نے رکنا نہیں ہے. وہ رک تو سکتی نہیں تھی نا جی. تو اس پہ انٹرول ہونا تھا. وہ انٹرول ہوا تو وہ باہر آئیں تو وہ مجھ سے کہنے لگی آپ سیٹ چھوڑ کے آ گئے ہیں. میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے یہ بات کہی ہوئی تھی, تو تم نے اور اوپر سے بےہودگی کی یہ انتہا ہے کہ تم ٹانگیں باہر نکال کے دکھا رہی ہو. تو وہ تو چپ ہو گئی. تو پروڈیوسر آ گیا میرے پاس. انہوں نے کہا جی اس طرح تو سب کی عادت خراب ہو جائے گی, تو سب کہنا شروع کر دیں گے. اور پہلا شو تھا وہ, بخدا پہلا شو تھا. میں نے کہا بھیا آپ کی طرف سے یہ پیسے آئے ہوئے, یہ واپس لے لیجئے. ابھی سے انٹرول کے بعد سے ہی کیریکٹر بدل دیجئے. میں گاڑی میں بیٹھا اور چھوڑ کے آ گیا. اور لاسٹ ایک پلے تھا جس میں جس میں ناصر چنیوٹی تھا, نسیم وکی تھا. وکی واز دا ڈائریکٹر آف دا پلے. آصف اقبال تھا, اور بھی 3-4 اور لوگ تھے. تو میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس اسسٹنٹ آیا ایک لڑکے کو لے کے. اس نے کہا جی یہ فلاں صاحب نے بھیجا ہے, اس کی ایک انٹری ایڈجسٹ کرنی ہے, تو آپ کے ساتھ کر دیں. میں نے کہا کر دو یار. میں کسی کو ایسے سچ روکتا نہیں تھا انلیس وہ بہت گھٹیا بات نہ کرے. بالکل بالکل. تو میں نے کہا کر دو. اب وہ مجھے آئٹم سمجھانا شروع ہو گیا کہ میں آؤں گا, میں یہ کہوں گا, پھر آپ یہ کہیے گا. تو اس نے جو اسسٹنٹ تھا اس نے اس کو ایک تھپڑ مارا پیچھے. اس نے کہا یہ جو تم کر رہے ہو نا, جو انہیں سمجھا رہے ہو, یہ انہوں نے ہی کیا ہوا ہے پہلے, تو یہ مت بتاؤ انہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی نہیں, میں تو ویسے بات کر رہا تھا. اب میں سیٹ پہ کھڑا ہوں تو وہ انٹر ہوا ہے اور اس لڑکے کو کوئی نہیں جانتا تھا. تو سٹیج پہ ایک اسٹریٹجی یہ ہو گئی تھی کہ جو نون ایکٹرز تھے جنہیں انٹری پہ کلیپ ملتی تھی, وہ باہر سے ذرا شور مچاتے ہوئے آتے تھے تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جائے. تو اس نے بھی باہر سے شور مچانا شروع کر دیا, او فلاں فلاں فلاں. اندر آیا تو خیر کچھ جانتا ہی نہیں تھا اس کو. اچھا اب وہ میرے لیے ڈرامے میں بھی ایک انجان آدمی ہے. اس نے آ کے میرے شولڈر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا لو جی یہ اینا بے غیرت ہے کہ میں, جب اس نے یہ کہا نا تو میں نے اس کی شکل دیکھی اور میں ونگ سے باہر چلا گیا. تو اب میں ونگ سے باہر گیا تو وہ اکیلا کیا کرتا, تو وہ بھی باہر آ گیا. تو اس نے آ کے کہا تو تسی باہر ہی نکل آئے ہو. اچھا بخدا میں نے اس کو کچھ نہیں کہا. اس کو وکی نے, ناصر چنیوٹی نے, آصف اقبال نے وہ پھینٹی لگائی کہ مارتے ہوئے, اور میں چھڑانے والوں میں سے ہوں کہ بھائی چھوڑ دو خدا کا واسطہ, او بھائی چھوڑو یار, او چھڑ ڈاسے, او وکی چھڑ دے یار. میں کہا بیٹا بس آج دے بعد تھیٹر میں نہیں کرنا. اور وہ بھی پہلا ہی شو تھا. تو وکی مجھے کہنے لگا کہ بھائی جان, نہیں پھر تو بندے کہنے لگا جی بھائی آپ کے سامنے یہ پٹائی ہم نے کی ہے. میں نے کہا کتنے لوگوں کی کرو گے, اب یہ تو شروع ہو گیا ہے, یہ رکنے والا نہیں ہے. تو اس لیے پھر چھوڑ دیا. چھوڑا تو پھر وہ فیملی فرنٹ شروع ہو گیا, پھر اور اپنی پروڈکشن ایک کر لی, تو وہ بہتر. ٹیلی ویژن میں آپ کا بڑا اچھا رہا ہے. مگر میں دیکھیں تھوڑا سا اب ذرا پاسٹ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. آپ ماشاء اللہ پورا خاندان تو ایک جو جناتوں والا خاندان ہے, مگر وہ خاندان کے اندر سے آپ ایک ریبیلیس انسان تھے اور ایک بڑا ہی اگینسٹ دا فلو جانے والے جو جوانی میں آپ کے قصے اور کہانیاں تھیں. بٹ یو آلویز ہیڈ دیٹ ریلیشن شپ ود یور فادر, کیونکہ ان کے ساتھ بھی آپ کا لو اینڈ ہیٹ چلتا تھا, اور باتیں آپ نے بھی
ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਐਂਡ ਆਲ दैट, एंड आई सी दैट सेम विद यू एंड क्या कहते हैं अली ऑल्सो. आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं. मेरे फादर का जैसे आप लव हेट रिलेशनशिप कह रहे हैं ना, मैं चूँकि एक तो शरारती था, फिर तमाम ऐब थे उस वक्त, जवानी ज़रा और तरह की थी. भाई मेरा बिल्कुल ऑपोजिट था. हाँ जी. वो बहुत ही मुअद्दब और शरीफ, और वो मतलब उससे कोई शिकायत नहीं थी मेरे वालिद को. तो एक बार गुस्से में मेरे वालिद ने लॉयर को बुलाया कि मैंने इसको आक कर देना. अच्छा. तो अब आकनामा तैयार हो रहा है और उसमें लिखा जा रहा है कि मेरा बड़ा बेटा मेरा बड़ा मुअद्दब है और मेरी हर बात जो है वो मानता है, इसलिए छोटा बेटा जो है वो बिल्कुल मुअद्दब नहीं और वो बहुत आवारा है और वो यूं है और वो ऐसे है, तो मैं उसे आक करता हूँ, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा उसका है. तो जब वो लॉयर को उन्होंने लिखवाया तो वो हमारे फैमिली लॉयर ही थे, तो उन्होंने लिख लिया और उन्होंने कहा कि भट्टी साहब ये बताइए कि ये क्या आकनामा है. इसमें आपने किया क्या है? चलाकनामा ज्यादा लग रही है, आकनामा घट लग रही है. ये क्या आकनामा है, इसको मैं क्या तैयार करूं? आकनामा का मतलब होता है कि मेरी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद में इसका कोई हिस्सा नहीं. आप लिख रहे हैं कि मैं इसको आक करता हूं, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी में से 50% इसका हिस्सा है. तो मेरे फादर ठीक है वो थे ऐसे, मगर मोहब्बत करते थे. ये सेम डायनामिक्स आपके और आपके बेटे के भी हैं, आपको पता है ना ये चीज़? जी आपने अपने वालिद साहब की जगह ले ली हुई है, आपको ये पता होना चाहिए. हाँ, मकाफाते अमल आपको पता है, ये तो फिर होता ही है. बट डू यू सी योरसेल्फ इन हिम? एक्चुअली ना मुझे लगता है कि हमारे ज़माने में वालिद जो हैं वो एक डिस्टेंस रखते थे. हाँ बेशक. वो एक जी वो कि भाई मैं अब्बा हूँ, तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ. बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होते थे वो, अपने अंदर रखते थे वो उस सारी मोहब्बत को. वो नज़र आ जाती थी, वो प्यार, वो सब कुछ नज़र आ जाता था, लेकिन वो अंदर रखते थे अपने. मैं समझता हूँ कि मैं अपने बेटे का दोस्त हूँ. उसकी बहुत सारी बातों पे मुझे इख्तलाफ है जो कि मैं उससे करता भी हूँ, लेकिन मेरी उसकी दोस्ती है. हम बातें एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं. मैं अपनी हर बात उससे शेयर करता हूँ, वो अपनी हर बात मुझसे शेयर करता है. बड़े हमारे झगड़े भी होते हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं जी. और फिर बड़ी बड़ी देर मैं उससे खफा भी हो जाता हूँ. फिर महीना डेढ़ महीना मैं उससे बात भी नहीं करता. बट आग करके अद्दी जायदाद मैं दे दें, अनुमति दे दें. हाँ, तो लेकिन वो इस रिलेशनशिप में ये एक डिफरेंस है. बाकी मेरे वालिद चाहते थे कि मैं CSS करूं, मैं नहीं किया. मैं चाहता था कि वो करे, उसने नहीं किया. तो वो हिसाब कहीं कुछ बराबर सा हो गया. कोई ना कोई तो करेगा CS. जी. मगर वसीम भाई वो फैमिली के डायनामिक्स और एक टाइम पे वो जो सिनेमा फिल्म प्रोड्यूसर, मौसीकार, मतलब वो पूरा एंटरटेनमेंट, क्योंकि दैट्स वो ख़ानदान के अंदर जब आप मतलब डायनामिक्स करते हो तो आपकी नॉर्मेलिटी जो होती है ना लाइफ, वो पब्लिक वाली बन जाती है, क्योंकि आपने देखा ही वो होता है ना ऑल दैट. मगर फिर उस फेम के साथ साथ जब डाउनफॉल आता है, और डाउनफॉल के साथ हर एक का अप एंड डाउन आता है, वो जवानी का आपको सबसे टफेस्ट टाइम याद है कि कौन सा था? जब बिकॉज भाई वो बीइंग एन एक्टर तो एक वो आपको आया ना नेचुरल और वो सारा कुछ, मगर जब फिल्में ख़त्म होना शुरू हुई और उसके बाद आपका एक ये देखिए, ये कमाल और जवाल,
یہ دونوں چیزیں ہم نے بہت نزدیک سے دیکھی. جی بالکل. کمال یہ تھا کہ پروبیبلی بھٹی پکچرز ایک واحد ادارہ تھا جس کی 7 فلمیں کنزیکٹیو ہٹ تھی. کنزیکٹیو ہٹ تھی بیک ٹو بیک. اور مطلب وہ اس وقت کا سب سے بڑا ادارہ کنسیڈر ہوتا تھا. لیکن پھر اس پہ زوال آیا. تو ہم کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ زوال ایک اس طرح کا دیمک ہے جو اندر ہی اندر چاٹتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیوار کھڑی ہے, یہ عمارت تو کھڑی ہے, یہ چھت ہے, لیکن وہ پھر دھڑام سے نیچے گرتی ہے. سو وہ ٹف پیریڈ بھی ہم نے وٹنس کیا. خرابی ایک بہت احمد ہوئی جو کہ شاید آپ کی زندگی میں بھی ڈیفینیٹلی مجھے شک ہے کہ ہوئی ہوگی. جب آپ بہت پیمپرڈ بچے ہوتے ہیں نا, آپ بگڑ جاتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری, جب آپ کو بہت سیکیورٹی نظر آ رہی ہو نا کہ یار اتنا بڑا گھر ہے, دفتر ہے, زمین ہے, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کچھ اپنا الگ سے کچھ بنائیں, ہم نے کیوں بنانا ہے. تو میں نے بہت پیسہ کمایا الحمدللہ. 1987 سے لے کے وہی مڈ 95 تک بہت پیسہ. اور یہ دور تھا جب ڈیفینس میں 2.5-2.5 لاکھ روپے کا ایک کینال کا پلاٹ ملتا تھا. اور میں نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی زندگی میں, یہ سوچ کے کہ یار میرا 4.5-5 کینال کا گھر ہے گلبرگ میں, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے یہ لینے کی. لیکن وہ حماقت ہوتی ہے, وہ بے وقوفی ہوتی ہے, کیونکہ یہ آپ کو لائف میں کتنی ہی آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, آپ کو پلس کی طرف جانا چاہیے. آپ کو رکنا نہیں چاہیے وہاں پہ, اور آپ کو فار گرانٹیڈ نہیں لینی چاہیے یہ چیزیں. یہ نقصان پہنچاتی ہیں, ایونچولی نقصان پہنچاتی ہیں, جو پہنچایا اور اس کو ہم نے فیس کیا. نہیں دیکھیے وہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, کیونکہ شانور کا جب بٹوارا ہوا تھا اور وہ فیملیز, اور وہی والی چیز ہوتی ہے کہ جب ایک وہ کہتے ہیں ایک جنریشن بناتی ہے, اگلی جنریشن کھاتی ہے, اگلی جنریشن پھر اڑاتی ہے, پھر اس طرح ہی ہوتا ہے اینڈ آل دیٹ. وہ چیزیں دیکھی ہیں, وہ رائز بھی دیکھا اسٹوڈیوز کا, اور وہ پھر ڈاؤن فال بھی دیکھی. اب آپ دیکھیں ابھی میرے خیال ہے باری اسٹوڈیو بک گیا جی, بک گیا. اب ہمارے پاس بڑے اسٹوڈیوز تو رہے ہی نہیں, کوئی نہیں. ایک ایورنیو رہ گیا, باقی تو اسٹوڈیو ہی نہیں ہے کوئی. بالکل بڑے چھوٹے کیا, اسٹوڈیو ہی نہیں ہے کوئی. جو شباب اسٹوڈیو ہے اسے میں نے تو اس کی پیک پہ دیکھا ہوا ہے. بہت ساری شوٹنگز کی ہوئی ہیں, شباب صاحب کی فلمیں کی ہوئی ہیں, خدا غریق رحمت کرے انہیں. تو ایک خوبصورت اسٹوڈیو تھا. اور پھر جب میں بہت عرصے, ایک طویل عرصے کے بعد میں گیا وہاں شوٹنگ کرنے کے لیے, تو مجھے بڑا ہی دکھ ہوا. میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا اس کو, دیواریں بن گئیں بیچ میں سٹورز بن گئے, بیچ میں پتہ چلا جی یہ اس کے پاس چلا گیا ہے, یہ اس کے پاس چلا گیا ہے. تو وہ مطلب دکھ ہوا. شانور اسٹوڈیو کو میں نے تو اپنے بچپن میں دیکھا ہوا ہے جی. اور مجھے لگتا ہے کہ جو ایک کانسیپٹ جو کہا جاتا ہے کہ پرستان, اس طرح کا اسٹوڈیو تھا شانور اسٹوڈیو. فوارے چل رہے ہوتے تھے, لائٹس چل رہی ہوتی تھیں, انتہائی ڈیسنٹ لوگ بیٹھے ہوتے تھے, ڈسکشنز چل رہی ہوتی تھیں. ہم بہت بچے تھے, کبھی کبھار جایا کرتے تھے, لیکن ہماری میموری میں وہ ہے. ایورنیو بڑا صاف ستھرا, بہت اچھا اسٹوڈیو تھا. باری سب سے بڑا اسٹوڈیو تھا, سب سے بڑا. لیکن آپ کے چونکہ جو ماموں تھے ان کے ساتھ بھی میرا بڑا انٹریکشن رہا. اکبر صاحب یا اچھو صاحب جی ہاں, ان کے ساتھ تو بہت زیادہ رہا نا. تو وہ تو ایک ایسا کیریکٹر ہیں جو
आई विश کہ میں کبھی اسکرین پہ کر سکوں وہ. مجھے ایک بار کسی نے کہا کہ جو اچھو میاں نال صاحب کرنا ہے وہ تو جا کے کر آؤ, کیونکہ میرے بڑے بھائی ڈسٹریبیوشن آفس میں بیٹھنا شروع ہو گئے تھے اور میں پروڈکشن دیکھتا تھا. اچھا. تو میں گیا, وہ جو گھر تھا اندر ہی, ہاں جی جی, 2 گھر تھے نا, ایک میں آپ کے نانا ادھر ہوتے تھے اور اچھو صاحب, وہ اچھو صاحب کا سامنے وہ بہت بڑے لان میں گھر تھا. جی جی. تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں, دھوتی پہنی ہوئی ہے, بنیان پہنی ہوئی ہے, اور انہوں نے ایک عقاب بٹھایا ہوا ہے ہاتھ پہ, جو کہ باندھا نہیں ہوا, وہ کھلا بیٹھا ہوا ہے, اور اسے قیمہ کھلا رہے ہیں. وہ تو بس. اچھا, اب میں کچھ اپنی ہی سوچ میں تھا, میں جا کے بیٹھ گیا, تو میری بعد میں نظر پڑی اس پہ. اب وہ عقاب مجھے دیکھ رہی ہوں اور میں اوائڈ کر رہا ہوں اس کو کہ سنا ہے یار یہ تو آنکھوں کو پڑتا ہے. اب وہ میرے ساتھ کاروباری بات نہیں کر رہے, وہ اس کی بات کر رہے ہیں عقاب کی, کہ چھوٹے بھائی یہ نا ایک, یہ جب گوشت کھاتا ہے, اس کو جو میں یہ کھلا رہا ہوں یہ کبوتر ہے, اور یہ اس کی پروں کی ایک گولی بنائے گا اور وہ گولی نکال دے گا. اب میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھو میاں, میں بات کرنے آیا تھا لیب کی آپ سے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک اور خاصیت بتاؤں آپ کو. ارے بھائی خدا کا واسطہ ہے, میں اٹھ کے واپس چلا گیا. میں نے کہا میں حاضر ہوتا ہوں تھوڑی دیر میں, اچھا انہوں نے مجھے ایک آفر بھی کی. میں کہا دیکھو بات سنو, ایک فلم بناتا ہوں میں تم پہ, تم ہیرو ہو گئے اس کے. میں نے کہا جی بڑی مہربانی آپ کی, لیکن نیگیٹو تم لے کے آؤ گے. اچھا فیتا بھی میں لے کے آؤ گے, کیا سیٹ تم لگواؤ گے, کیا بات ہے, اس کے پیسے تمہیں دینے ہوں گے, فلم میں پروڈیوس کروں گا. ہاں. تو میں نے کہا جی یہ پیسے میں نے دینے ہیں اور پروڈیوسر آپ نے ہونا ہے, یہ زندگی میں پہلی بار میں ایسی آفر سن رہا ہوں. تو وہ ایک کردار تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے لوگ اب نہیں آتے. اب وہ جو دنیا تھی نا, وہ جو ہر بندہ کیریکٹر تھا اپنے زمانے میں. اچھا obviously بات ہے, تھوڑی سی ایوارڈ شوز کی بھی بات کرتے ہیں. آپ نے بولے ایوارڈ شوز بھی دیکھے ہیں؟ جی ٹھیک ہے جی. اور اب والے ایوارڈ شوز جو اب ہمارے ہوتے ہیں جی, دونوں میں آپ کو لگتا ہے ہم ایوارڈ شوز آگے گئے ہیں ذرا یا پیچھے آئے ہیں؟ نہیں جی, تو یہ تو دیکھیے آپ انڈین پرانے ایوارڈ شوز دیکھ لیجئے, تو اب لیٹسٹ جو ان کے ہیں جو بعد میں آئے ہیں, تو آپ کو زمین آسمان کا فرق دکھائی دے گا. جو ان کے بھی پرانے ایوارڈ شوز ہیں ان میں ایک سمپل پیچھے ایک لائیو میوزیشنس بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ ایک فلیٹ پیچھے لگا ہوتا ہے, اس پر وہ فلم فیئر یا جو بھی لکھا ہوتا ہے, اور آگے کچھ لائیو پرفارمنس, کشور کمار, لتا جی, آشا جی, ان کے گانے, اور کوئی ڈانس پرفارمنسز. میں نے میری نظر سے تو نہیں, وہ تو ہم لوگ بات کریں. میں بات کروں, آپ کو لگتا ہے کہ اب والا جو ہمارے ایوارڈ شوز ہوتا ہے, ایک تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ دیکھ ہمارے ایوارڈز ہوتے ہی کم ہیں, ایک آپ کا لکس ہے یا ہم ایوارڈز ہیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس ایوارڈز ہو بھی نہیں رہے. پی ٹی وی اب اپنے نہیں کرواتا. جی پی ٹی وی تو کچھ بھی نہیں کرواتا نا جی. بالکل. حالانکہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک یونیفائڈ باڈی جس طرح نگار ایوارڈز اس ٹائم پہ ہوتے تھے, اس طرح کی یونیفائڈ باڈی کی ضرورت ہے؟ بے شک گورنمنٹ کروا لے اپنے ایوارڈز. دیکھیں نگار ایوارڈز جو ہیں وہ تو فلم کے ایوارڈز تھے, فلم کے تھے, فلم رہی نہیں تو وہ ختم ہو گئے. حالانکہ وہ اس کو ٹیلی ویژن کی طرف لے کے آ سکتے تھے. نگار ایوارڈ کی ایک ویلیو تھی بہت زیادہ اس زمانے میں, بالکل ایسے ہی جیسے لکس کی ایک ویلیو ہے, تو نگار کی ایک ویلیو تھی. نگار کو سب سے بڑا ایوارڈ فلمی ایوارڈ کنسیڈر کیا جاتا تھا. تو باقی اب جو ایوارڈز ہوتے ہیں تو احمد میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ سب کو ہی ملتے ہیں, یعنی پوری انڈسٹری کو ہی ایوارڈ مل رہا ہوتا ہے. کسی کو نیو کمر مل رہا ہوتا ہے, کسی کو نیو ٹیلنٹ کے نام سے مل رہا ہوتا ہے, کسی کو ایمرجنگ ایکٹر مل رہا ہوتا ہے, کسی کو بیسٹ ایکٹر مل رہا ہوتا ہے, کسی کو بیسٹ فلاں مل رہا ہوتا ہے.
سو ایوری بڈی از ہیپی. ایک اچھی گیدرنگ ہوتی ہے, سب ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں اور ٹھیک ہے, فیئر انف, کوئی برائی نہیں ہے اس میں. لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو ہم یہ کہیں کہ اس کی کوالٹی بہت بہتر نہیں ہوئی تو وہ تو غلط ہوگا. وہ تو ہوئی ہے, بہتر تو ظاہری بات ہے, وہ تو ہوئی ہے. صرف مجھے ایک آدھ چیز پر آبجیکشن ہے, وہ ہے میوزک. کہ میوزک کو اس طرح سے زندہ کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی جیسے وہ ڈیزرو کرتا تھا. جو یہ آپ پلے بیک کی بات کریں یا آپ ڈرامہ او ایس ٹیز کی بات کریں؟ نہیں, میں پلے بیک کی بات کر رہا ہوں جی. دیکھیے یہ بھی ٹیلی ویژن کی ہی ذمہ داری ہے. جب آپ ایوارڈ شوز کرتے ہیں تو ان کی ہی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپ کی فلم کو بھی زندہ رکھیں, آپ کے فلم سٹارز کو بھی زندہ رکھیں. وہ لوگ وحید مراد صاحب جیسے یا محمد علی صاحب جیسے یا اس لیول کے بڑے لوگ نئی جنریشن کو بھولے نہ, کیونکہ یہ بہت بڑے سٹارز تھے, یہ بہت بڑے سٹارز تھے. ان کا جو سٹارڈم ہم نے دیکھا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنی میں سٹار ہی وہ تھے, صحیح معنی میں. جسے ہم کہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اسٹوڈیو کے باہر لوگوں کو ڈنڈے کھاتے دیکھا ہے صرف ایکٹروں کو ایک نظر دیکھنے کے لیے. کیا بات, اس قدر رش ہوتا تھا کہ گاڑی گزارنی مشکل ہو جاتی تھی اندر. نہیں, میں نے تو جو قصے سنے ہوئے وحید مراد صاحب کے, کہ جی وحید مراد صاحب جب اسٹوڈیو میں انٹر ہوتے تھے, اور ایون محمد علی صاحب, مطلب وہ تو ایک دور ہی ایک الگ ہوتا تھا, کیونکہ لوگ تو مر جاتے تھے کہ یار کہ بس آپ نے دیکھ لیا ان کو. جی 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 بالکل ایسا ہی تھا. اور اس زمانے میں رائل پارک میں آپ کو کوئی ایکٹر نظر نہیں آتا تھا. اور یہ جو ایک کانسیپٹ تھا پردوں والی گاڑی, یہ اسی دور سے ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں دیکھنے کے لیے لوگ ٹکٹ خریدتے ہیں, اگر ہم عام گھومتے پھرتے نظر آئیں گے تو ہماری وہ ویلیو نہیں رہے گی. یہ ان کی سوچ تھی, اور وہ بڑی کامیاب سوچ اس لیے تھی کہ ایک ایکٹر ہوتے تھے جعفری صاحب, ہی واز اے کمیڈین. آئی ریممبر میں نے گلبرگ میں انہیں, میں بچہ تھا تو میں نے گلبرگ میں انہیں دیکھا ایک بار, تو میں نے شور مچا دیا گھر جا کے کہ میں نے وہ دیکھے ہیں وہ ایکٹر, وہ نام کا مجھے نہیں پتا تھا, وہ جو فلموں میں ہنساتے ہیں وہ. تو لوگ جیسے کسی نے محمد علی صاحب کو دیکھا یا وحید صاحب کو دیکھا یا ندیم صاحب کو دیکھا تو لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے. وہ کہتا تھا نا یار میں آج محمد علی صاحب نے دیکھا ہے, یہ میں وہ کیا ہوا ہے بکواس کر رہے ہیں, انہیں اتنے کی کرنا آنا ہے, انہوں کی ضرورت پہ ہوتے آن دی. تو وہ بہت بہت بڑے سٹارز تھے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انہیں زندہ رکھا جائے. وسیم بھائی, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے آرٹسٹس کو گورنمنٹ کی طرف سے وہ جو ایک تو رائلٹیز کی بھی ہم بات کرتے ہیں کہ رائلٹیز کا بھی نہیں ملا ہمیں کبھی, اور حالانکہ پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے, آپ دیکھیں امریکہ کے اندر رائلٹیز ہیں, یو کے اندر رائلٹیز ہیں, ہمارے یہاں رائلٹیز کا سسٹم ہوتا تھا ایک ٹائم پہ پی ٹی وی پہ, ایک تو وہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کا انیشیٹو ہوا کہ جہاں آرٹسٹ باڈی کو ریکگنائز کیا, بیکاز ابھی تک آپ بینک اکاؤنٹ کھلوانے جائیں آرٹسٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی یہ تو پروفیشن ہی نہیں. تو جہاں اتنے بڑے نام پروڈیوس ہوئے, سارا کچھ, گورنمنٹ کی طرف سے کبھی کوئی اس طرح کا انیشیٹو کیوں نہیں ہوا کہ یار اس انڈسٹری کو انڈسٹری کے طور پہ ریکگنائز کیا جائے؟ دیکھیے رائلٹی تو پہلے ملتی تھی پی ٹی وی کے زمانے میں. ہاں جی, ملتی تھی. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے چند ذہین ایکٹرز نے خود بند کروائی تھی. ہوا یہ تھا کہ انہوں نے فی اسٹرکچر کم کر دیا. جب کم کر دیا تو ایک اسٹرائک ہوئی جو کہ پروبیبلی پاکستان ٹیلی ویژن کی ہسٹری کی سب سے بڑی اسٹرائک تھی. بیکاز کوئٹہ, پشاور, اسلام آباد, لاہور, کراچی, تمام سینئر ایکٹرز نے کام کرنے سے انکار کر دیا. تو نیگوسیشنز شروع ہو گئیں. تو اس میں کچھ لوگ تھے جو ظاہر ہے کہ کوئی
صدر تھا تو کوئی وائس پریزیڈنٹ تھا تو کوئی جنرل سیکرٹری تھا تو کوئی کچھ تھا کوئی کچھ تھا. تو وہ ایک ڈیل کرنے کے لیے فائنلی انہیں اسلام آباد بلایا گیا. اس ڈیل میں انہوں نے یہ پرپوزل دی کہ ہم آپ کا فی اسٹرکچر بڑھا دیتے ہیں لیکن پھر ہم آپ کو رائلٹی نہیں دیں گے, اور یہ مان کے آ گئے. اگر رائلٹی مل رہی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ اس وقت مجھ جیسے ایکٹر جس نے شاید بے پناہ کام نہ کیا ہو لیکن کیا تو بے شمار ہی ہے, پتہ نہیں کتنے برس پی ٹی وی پہ کام کیا, کتنے ڈرامے کیے ہیں بھائی, 50 لاکھ تو ضرور نکل رہا ہوتا تھوڑے تھوڑے کر کے بھی. وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. نہیں تو ان کو کچھ کہا کیوں نہیں, مطلب جو سائن کر کے کیا ہی کہنا تھا انہیں, پھر کیا کہا جا سکتا تھا. بات تو وہی ہے نا جی کہ اگر کچھ کہا جاتا تو وہ خاموش ہو گئے سب کے بھی ٹھیک ہے بڑا شاندار کام کیا. رائلٹیز کی بات نہیں ہو رہی, اب ہو رہی ہے کہ جی یوٹیوب کے اوپر شیئرنگز آنی چاہیے جہاں اتنی بڑی پروڈکشنز ہوتی ہیں. جی ابھی میں راستے میں پڑھتا ہوا آ رہا تھا, ہماری جو ایکٹ کی جو باڈی ہے اس پہ یہی ڈبیٹ چل رہی تھی کہ ایسا ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے, اس لیے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اب جو چینلز ہیں وہ چینل سے کم اور یوٹیوب سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں. یوٹیوب بہت, کیونکہ دیکھیں آپ کا آڈینس بہت بڑا ہوگا. آپ دیکھیں نا بلین ویوز تھے اس کے عشق مرشد کے. جی تو مونیٹائزیشن تو ہوئی ہے نا. بالکل, اور وہ انڈیا کے آ رہے ہیں ویوز, آپ کے یو کے سے آ رہے ہیں, یو ایس اے سے آ رہے ہیں, ہر جگہ سے, پوری دنیا سے. جی پوری دنیا میں اب ڈرامہ جو ہے ہم آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں یار. جی کہ اس میں اشتہار نہیں ہوگا. ہاں بالکل, اس میں کمرشلز نہیں ہوں گے, تو ایک تسلسل میں دیکھیں تو اصولی طور پہ تو ضرور ملنا چاہیے. تھوڑے سے جہاں ہم لوگ پروڈکشن ہاؤسز کی بھی بات کرتے ہیں, آپ نے بھی مطلب تھیٹر بھی کیا, اپنی پروڈکشن بھی کی ہے انہوں نے, کون سا میڈیم آپ کو سب سے بہتر لگا, مطلب ایز اے رائٹر, ایز اے پروڈیوسر, ایز این ایکٹر, کیونکہ آپ نے بڑی ہیٹس پہنی ہیں. میں کہوں گا آپ کا فوٹے مطلب کون سا آپ کو لگا کہ یار ہاں دس از مائی, سب سے میرا جو پسندیدہ ہے وہ تو ہے ڈائریکشن. بالکل کہ میں اب بھی اس وقت بھی کچھ ڈائریکٹ کرنا چاہتا ہوں. ارے واہ. باقی ایکٹنگ جو ہے اس سے تو ظاہر ہے ہمیں عشق ہے اور اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. لیکن میری بڑی خواہش ہے کہ کوئی اچھا اسکرپٹ ہو اور ایک اچھا سا پلے جو ہے وہ ڈائریکٹ کیا جائے. ایکٹنگ تو کرنی ہی ہے, اس میں کبھی اچھا کبھی برا, کبھی کمزور رول کبھی تگڑا رول, ہر طرح کے کیریکٹرز آتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. بعض اوقات یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا تو لیکن اس کے بالکل اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. ایک پلے تھا ہمارا جس میں میں بھی تھا اور علی بھی تھا, تو جب ہم اس کو شوٹ کر رہے تھے تو میں علی سے کہتا تھا کہ یار تم یہ دعا کرو کہ جس روز بھی یہ پلے چلا کرے اس دن لوڈ شیڈنگ ہو جایا کرے پورے ملک میں, یہ ڈرامہ کو دیکھ نہ لے. آپ یقین کریں کہ اس نے ریٹنگ کے پھٹے اکھاڑ دیے جی, اس قدر ہٹ ہوا ہو کہ تصور نہیں کیا جا سکتا. میں نے کہا یار ہم جھوٹے ثابت ہوئے اور یہ جو کانٹینٹ والوں پہ ہم اعتراض کرتے ہیں یہ سچ ثابت ہو گئے. نہیں اب تو آپ دیکھیں, اب تو یہاں تک کہ یہ ہو گیا کہ ایک آپ کو ڈیٹا آپ کے پاس اتنی گیدرنگ ہو جاتی کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ ٹاپک اب آج کل ٹرینڈنگ میں, اس کے اوپر ڈرامہ بنے گا, اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہوں گی, کیونکہ کانٹینٹ از نتھنگ وداؤٹ مارکیٹنگ ناؤ. بالکل, آپ نے کانٹینٹ کریٹ کیا, آپ کو پتا ہے کہ یار یہ آڈینس کے ساتھ آپ نے اپنی مطلب آڈینس آئیڈینٹیفائی کر لیا نا, تو وہ اس کی وجہ سے اب دیر از اے لاٹ مور دیٹ گوز ان ٹو کانٹینٹ. اب آپ نے نیریٹو بلڈنگ کے اوپر بھی آپ آ گئے ہیں کہ اچھا یار یہ اگلا یہ چیز چل رہی ہے, اس طرح اس کو بھی لے کے ہیں.
فنڈڈ پروجیکٹس بھی بن رہے ہیں, بالکل بن سارا رہے کچھ ہیں, بالکل بن رہے ہیں. تو وہ ایک آئی تھنک اس طرح ایک اچھی چیز بھی ہے, بہت اچھی چیز ہے. ایک اس طرح پھر نیگیٹو بھی آ جاتی کیونکہ پھر فنڈنگ کے اوپر آپ پھر اور بھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. جلدی سے فردوس بھائی کی بھی بات کر لیتے ہیں. آپ کے بہت اچھے دوست ہیں, مگر ان فردوس بھائی کو کہیں پلیز ہی پوڈ کاسٹ پہ نہ بیٹھا کریں, آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے فردوس بھائی کے ساتھ نا, کیونکہ میں بہت بڑا فین ہوں فردوس بھائی کا, میں مطلب, مگر مجھے لگتا ہے کہ ان کو جس طرح بٹھا کے مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ان کے اوپر ان کی باڈی آف ورک پہ بات کریں, آپ فردوس صاحب کی بات کریں, آپ ان کے آرٹ کی بات کریں, آپ ان سے دوسرے لوگوں کی بات پوچھ رہے. مطلب دیکھیے وہ تو جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, مجھے بڑا افسوس ہے کہ اس کا خمیازہ جو ہے وہ ان کے بیٹے کو بھی بھگتنا پڑا. وہ بچہ بہت اچھا ایکٹر تھا, اور اس میں بہت ٹیلنٹ تھا, وہ آگے نکل سکتا تھا, لیکن اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی. وہ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کو وہ شو یاد ہو تو جو موضوع ڈسکس ہوا تھا, جس پر پھر بہت ہی بیک لیش آیا, اور خاص طور پہ ہماری جو خواتین ہیں انہوں نے بہت بری طرح ریئیکٹ کیا, اور پھر انہیں بین بھی کر دیا گیا, پھر سب نے ان کے ساتھ کام کرنے سے بھی انکار کر دیا. وہ بریک کے بعد ہوا تھا. تو بریک میں کہیں جو میری اسیسمنٹ ہے, بریک میں کہیں اس طرح کی بات ہوئی ہوگی, اور ان کو نہیں پتا تھا کہ کیمراز رول ہو رہے ہیں. کو نہیں, ان کو پتا تھا, مگر وہ ان کی طبیعت ایسی ہے نا کہ وہ کہے کہ میں تو لائیو کر دوں گا, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, مجھے کوئی ڈر پڑا ہوا ہے کسی کا, میں لائیو کہہ دوں گا. تو انہوں نے کہہ دیا, جو کہ غلط تھا. وہ اسٹیٹمنٹ دینی بنتی ہی نہیں ہے کسی کے بھی بارے میں. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ دیکھیے ماہرہ ایک انتہائی سکسیسفل خاتون ہے. سر آپ کا بگیسٹ نام ہے سینما کا بھی اور ٹیلی ویژن کا بھی. بالکل بگیسٹ سٹار. یعنی 2-3 ایسے سٹارز ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے سٹارز ہیں. جی جی. جن میں میل میں اگر ہم آ جائیں تو نعمان اعجاز ہے, ہمایوں ہے, فہد مصطفیٰ ہے, فیمیل میں صبا قمر ہے, ماہرہ خان ہے, وہ ہماری ایک اور ہیروئن جو ہے وہ ہانیہ جی ہانیہ ہے آف کورس. دیکھیں جین زی کا فیس ہے وہ. جی 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 بالکل بالکل. تو ہمیں یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ ایک سکسیسفل جسے لوگ جب تک تسلیم کر رہے ہیں, جب تک اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں, میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے اور اب اس کو ماؤں کے کردار کرنے چاہیے, اب اس کو یوں نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بیڈ ٹیسٹ میں چلا گیا. اور وہ فردوس صاحب ہیں, انہیں کوئی نہیں سمجھا سکتا. ہمارے سینئر ہیں, ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں, بہت بڑے ایکٹر ہیں, اتنے بڑے ایکٹر ہیں کہ ان کی پرفارمنسز اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو انسان سوچتا ہے کہ یار یہ کیریکٹر اگر میں کرتا تو میں شاید اس کا 50% بھی نہیں کر سکتا تھا. اتنے بڑے ایکٹر ہیں, لیکن مزاج جو ہے نا جی, وہ ذرا ان کا ہے نہیں. وہی مجھے لگتا ہے کہ نا ان کو انٹرویوز نہیں اب دینے چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ, اور اسپیشلی کیونکہ جین زی کو نہیں پتا, جو اگلی جنریشن آ رہی ہے ان کو پتہ ہی نہیں مطلب ان کا باڈی آف ورک ہے. جی جی. وہ ان کو سیڈلی اس انٹرویو سے جانتے ہیں, وچ از ویری سیڈ, بیکاز وہی والی بات ہے کہ آپ شان کو اگر میں کہوں کہ جی شان کو بلا سے جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں شان کا باڈی آف ورک کیا ہے یار, اس نے کیا 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 ہوا. بالکل ٹھیک. یہ انفیئر ہو جاتی ہے چیز. انفیئر سے یاد آیا, کچھ ایکسکیوز می والے سوال ہم آپ سے کریں گے. جی کریں. پھر آپ مجھے اچھے والے کریں گے. مطلب جس طرح, کیا انسان کو عشق ایک دفعہ ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ عشق شاید ایک دفعہ بھی نہیں ہوتا.
یا شاید ہوتا ہے. ہمیں تو اس کا کوئی کتنے معصوم مطلب کتنا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا جی. وہ عشق جو ہے وہ ہوتا ہے آپ کو آپ سمجھ لیجئے ایک پریسائز پیریڈ کے لیے. اچھا اب دیکھیں اس میں بھی یہ ہے کہ ایک گرل فرینڈ میں اور ایک بیوی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جب ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے تو آپ دونوں کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. گرل فرینڈ اور بیوی کا یا گرل فرینڈ آپ کے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے کہ عشق تو ہوتا ہی ہے, یہ کہیں کہ نہیں ہوتا, لیکن وہ پھر کبھی کھل بھی جاتا ہے. پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار ہے کہ کیتا سی. تو ہماری زندگی میں تو ہوا ہے ایسا, مطلب وہ عشق وشق نہیں, عشق شاید ایک آدھ کو میں کہہ سکتا ہوں. باقی وہ تھا, جوانی تھی, ایک وقت تھا, اس میں پیار تھا. ہاں مطلب آپ کی زندگی میں مختلف لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, ایسے ہی ہے لائف, تو ایسے ہی ہے نا جی. ٹھیک ہے, گھبرائیں نا آپ, خیر چلے. اچھا جی, ایک چیز جو وسیم عباس کبھی نہیں کریں گے, وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اب تو سب کچھ کر لیا ہے. کچھ بچا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ بھی اب کچھ نہیں کریں گے. کر لیا, پڑے گئے, ہو گیا سارا کچھ. اب تو مطلب وہ جو تیر ہیں وہ نکل چکے ہوئے ہیں کمان سے, اب واپس تو آ نہیں سکتے. اچھا جی, اوکے چل ٹھیک ہے جی. ایک چیز جو میں ٹرائی کرنا چاہتا ہوں. میں ٹرائی کرنا چاہتا ہوں کہ میں بہت ڈھیر سارا کام کروں, اچھا کام کروں, اور اپنے سونے جاگنے کی عادت کو بدلوں, اور اپنی ہیلتھ کا پہلے سے زیادہ خیال رکھوں, اور جب تک ہیلتھ پہ زیادہ فوکس. جی ہاں, اور جب تک زندہ ہیں اللہ سے یہی دعا ہے کہ چلتے پھرتے رکھے وہ, بس کسی کے ہاتھوں پہ نہ ڈالیں. نہیں, آمین آمین, انشاءاللہ. ایک کمپرومائز جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, اتھے نہیں وہ کمپرومائز جو ہے وہ میں بتا نہیں سکتا. وہ میں بتا نہیں سکتا, اس کے لیے. اچھا مگر بھاری تھا, زپ ہے, بھاری تھا کمپرومائز, بہت بھاری جی, بہت بھاری. تو لیکن بہرحال ہو گیا. یہ بھی زندگی میں آپ سے, دیکھیے آپ سے صحیح غلط ہر طرح کے فیصلے ہوتے ہیں زندگی میں, اور ان میں سے آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ان غلط فیصلوں میں سے ایک اور غلط فیصلہ تھا. بس ایک چیز کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی, فطرت, نیچر. وہ بھی جب آپ کسی کے ساتھ سفر کرتے ہیں تب پتہ لگتا, تو آپ سفر کرتے ہیں. ہاں یہ تو اگر آپ کو پہلے ہی معلوم ہو تو وہ آپ دونوں سفر نہ کریں, یا اگر دوسرا سفر کریں جو کہ آپ نے بیٹھ کے کرنا ہے تو کھڑکی سے باہر دیکھ کے کریں. ادھر ادھر نہ دیکھیں تاکہ آپ کو دوسرا سفر نہ کرنا پڑے. ایک اپنا کیریکٹر جو میں پھر سے پلے کرنا چاہوں. احمد, کیریکٹرز تو بہت سے ہیں جن کی بظاہر بہت تعریف بھی
ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت عزت بھی دی، لیکن دل چاہتا ہے کہ ایک بار اگر دوبارہ کروں تو شاید اس سے بہتر کر سکوں. کون سا؟ کیونکہ وہ کتنے ہی ہیں. اچھا، وہ بہت سارے ہیں، وہ بہت سارے ہیں. چلے ہم نے دیکھیے، ہم ان بلیسڈ لوگوں میں سے ہیں جنہیں شاید یہ بات اپنے منہ سے کہتے ہوئے بہت ہی برا لگتا ہے اور کہنی بھی نہیں چاہیے، لیکن ہم نے تقریباً ہر طرح کا کیریکٹر کیا ہے. کامیڈی، سیریس، نیگیٹو، پازیٹیو، دھیما، لاؤڈ، ہر طرح کا. ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ اچھے کیے ہوں گے، کچھ برے کیے ہوں گے، کچھ اوور کیے ہوں گے. تو جو اوور کیے ہیں اگر دوبارہ موقع ملے تو انہیں ہم ذرا سٹل طریقے سے کر لیں گے، بہتر طریقے سے کر لیں. تو کیریکٹر کوئی ایک کے اوپر تو انگلی رکھی نہیں جا سکتی. ایک اپنی فلم جو میں ریڈو کرنا چاہوں گا، ری میک کرنا چاہوں گا نئی کاسٹ کے ساتھ. ایک ہماری فلم تھی جی، اس کا نام تھا عشق دیوانہ. بیوٹیفل فلم. عشق دیوانہ، اوکے. کون تھی ہیروئن؟ کون تھی اس میں؟ میرے چچا تھے، میرے والد تھے، فردوس بیگم تھیں. اچھا جی، میری چچی تھیں غزالہ. منور ظریف صاحب کا بہت ہی لاجواب، لازوال کردار تھا اس میں. اور اسد بخاری صاحب تھے، وہ اس دور کے لوگ تھے. بٹ وہ کہانی بہت ہی مضبوط تھی اور اس کا کانٹینٹ اتنا مضبوط تھا کہ اس پہ چاہیں تو سیریل بنا لیں، اس پہ چاہیں تو فلم بنا لیں. ظاہر ہے اس کو آج کے دور اس میں ڈھال کے ہی بنانا پڑے گا آپ کو. بٹ امیزنگ اسٹوری، امیزنگ اسٹوری. مجھے سب سے بری ایڈوائس آج تک کیا ملی؟ مجھے میرا خیال ہے کہ کوئی ایڈوائز میں نے بہت زیادہ مانی نہیں لوگوں کی. میں دیتے بڑے ہیں نا لوگ کی ایڈوائس، یوں دے رہتے ہیں یار سن تو ہے کرنا ذرا. ہاں جی، مگر وہ میں نے مانی نہیں. ان میں بری یا اچھی ایڈوائزز ملی ہوں گی زندگی میں. کچھ بری ایڈوائزز ہوں گی، کچھ بہت اچھی ہوں گی، مگر اچھی بھی نہیں مانی. کم بختی یہ ہے کہ چلو بری تو نہ مانتے یار، اچھی ہی مان لیتے. وہ بھی نہیں مانی. اچھا جی، یہ اب آپ نے اپنے آپ کو نمبر دینے ہیں، ٹھیک ہے، 1 سے 10 میں، ٹھیک ہے نا، کہ ایز اے بیٹا آپ اپنے آپ کو کتنے نمبر دیتے ہیں؟ 8. کیا بات ہے. ایز اے بردر؟ 8. ایز اے فادر؟ 8. ایز اے ہسبینڈ؟ پتہ نہیں، یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا. ہوتا نا کہ یار میں نے مطلب بھائی میں تو کہوں گا کہ آپ نے 2 اننگز کھیلی تو دونوں میں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کتنے نمبر. ہاں، وہ مطلب 2 اننگز تو کھیلی، لیکن وہ 99 پہ ہی آؤٹ ہوئے. بہرحال اس میں نہیں کچھ کہہ سکتا. یہ تو سوال آپ کو کسی اور سے پوچھنا چاہیے. چلو ٹھیک ہے. اچھا جی، ایک چیز جو نسیم وکی کو فوراً کر لینی چاہیے. نسیم وکی کو چاہیے کہ وہ بہت اچھے ڈرامے کرے، کیونکہ وہ کر سکتا ہے، اس میں یہ ساری ایبلٹیز ہیں. وہ ایک اچھا رائٹر بھی ہے، وہ ایک اچھا آرگنائزر بھی ہے، وہ ایک اچھا کامیڈین تو ہے ہی ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً تھیٹر کے اندر ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ کرے، اور تھیٹر کی امپروومنٹ میں اس کو بہت کریڈٹ لینا چاہیے. ایک چیز جو میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی، محنت.
محنت محنت انتہائی محنتی. میں نے اپنی زندگی میں 2 لوگوں سے محنت سیکھی, ایک اپنے فادر سے اور ایک ہمارا دوست ہے, اللہ اس کو زندگی دے, زبیر, جنہوں نے لڈن میاں کیا تھا, ایکٹر. اتنے محنتی لوگ میں نے دیکھے. میرے والد نے تو خیر بہت ہی محنت کی نا جی, بہت ہی محنت کی. مطلب ہم نے تو انہیں دیکھا ہی نہیں فارغ بیٹھے ہوئے. ایون جب انہوں نے کام چھوڑ دیا تو بھی انہوں نے پھر ان کا رجحان چونکہ ریلیجن کی طرف ہو گیا تھا تو وہ اس پہ محنت کرتے تھے. ہر وقت وہ پڑھتے تھے, اسٹڈی کرتے رہتے تھے, اور بہت لیٹر ایج میں انہوں نے ماسٹرز کیا اسلامیات میں, ماسٹرز کیا عربک میں, اور وہ آلموسٹ حافظ قرآن تھے. اور آئی مین ان کی زندگی کی ڈائمینشنز جو ہیں ان کی پرسنالٹی کی, اتنا ملٹی ڈائمینشنل انسان تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ہی واز اے سنگر, ہی واز این ایکٹر, اے پروڈیوسر, اے ڈائریکٹر, اے ڈسٹریبیوٹر, اور پھر وہ لیڈ کرتے تھے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چیئرمین سنگر ایسوسی ایشن, چیئرمین پروڈیوسر ایسوسی ایشن, چیئرمین فلانا ایسوسی ایشن, چیئرمین دھماکہ ایسوسی ایشن. کیا بات, یہ ساری خوبیاں ان میں تھیں جن میں جو ہم میں نہیں آ سکیں, مجھ میں نہیں آ سکیں. ایک چیز جو میں نے سہیل احمد سے سیکھی, سہیل سے بھی محنت, بہت محنتی, بہت سنسیئر, بہت کام آنے والا, بہت رسپیکٹ دینے والا. اور وہ یہ نہیں کہ صرف ہمیں رسپیکٹ دیتا ہے, وہ اپنے ہر سینئر کو رسپیکٹ دیتا ہے. مجھے اس کی ایک بات آج تک نہیں بھولی. ہم ایک فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے, ندیم صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے, ندیم بیگ صاحب, پنجاب نہیں جاؤں گی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات سنیں, میرا ان کا تعلق جو ہے وسیم بھائی کا وہ ذرا مختلف ہے, لیکن میں ان کے علاوہ بھی چاند پوری صاحب بھی اگر آ جائیں گے نا تو میں ان کی بھی بہت عزت کروں گا کیونکہ وہ مجھ سے سینئر ہیں. کیا بات. تو یہ جو اچھائیاں ہیں, جہاں کسی کو ہم نے نہیں دیکھا وہاں اسے ہم نے دیکھا ہے. یعنی ہماری ایک آرٹسٹ کا انتقال ہو گیا تو وہاں کوئی بھی نہیں گیا سوائے اس کے, وہ وہاں پر بھی تھا. وہ مجھے جب ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو جو ڈائگنوز ہوا وہ رات کے کو 3 بجے ہوئے تھے. تو ہی واز دا فرسٹ مین جس کو میں نے میسج کیا کہ یہ ہوا ہے, میں اس ہاسپٹل میں ہوں اور اس وقت تم سو رہے ہوگے, صبح جب تم اٹھو گے تو اس وقت میری اینجیوگرافی ہو رہی ہوگی, تو تم کال نہ کرنا, میں خود کال کروں گا. سو ہی واز ریکارڈنگ ہز شو, اور شو میں آپ کو پتہ ہے کہ موبائل کو آف کر دیا جاتا ہے, بٹ اس نے آف نہیں کیا, اس نے آن رکھا. اس کے بعد مجھے نہیں پتا جی, وہی سارا کچھ کرتا تھا میرے بیٹے کے ساتھ, کوآرڈینیٹ کرتا تھا, یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر, فلاں ڈاکٹر سے مشورہ کر, فلاں سے پوچھ, اوپن ہارٹ سرجری کروانی ہے, اسٹنٹس ڈلوانے ہیں, کیا کرتا ہے, اچھا میں ان کو فون کرتا ہوں, میں ان کو. اور میری آپ یقین کریں کہ جب بھی میں دیکھتا تھا وہ میرے برابر میں بیٹھا ہوتا تھا, میں اس کو کہتا تھا یار چلے جاؤ تم, اب لیٹا ہوں, کیا کرنا, وہ جا رہے ہیں, میں جا رہے ہیں, تانوں میں کی کہہ رہے ہیں, میں جا رہے ہیں وہاں. سو آئی لو ہیم. یہ 2 لوگ جو ہیں یہ میری زندگی میں بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں. ایک وہ, ایک نسیم وکی, یہ بہت امپورٹنس رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں دے آر لولی پیپل. سہیل تو بہت ہی ہیلپ فل ہے نا جی. آن اسکرین کرش. ہاں بالکل 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 بالکل. اب اللہ تعالیٰ ان کی شادی کو بہت کامیاب
رکھے اور وہ بہت خوش رہے. وہ تو ایک ہی تھا, ہم سے عمر میں چھوٹی ہے بھائی وہ, اور ہمیں شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے, بٹ a very attractive woman, a girl, a woman, ماہرہ خان. ارے کیا بات ایسا میں نے مطلب ایسا کرشمہ جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھا, میں نے بہت کم دیکھا ہے کسی میں کیمرا لفظ ہے. یس, اتنی اٹریکشن بہت کم لوگوں میں ہوگی. تو ماہرہ جی مجھے معاف کر دیجیے گا, میں کوئی خدا نخواستہ میں تو دعا دے رہا ہوں آپ کو, لیکن اب چونکہ سچی بات بتانی تھی اس لیے میں سچ بول رہا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو آن اسکرین کرش مین کے اندر ہمایوں سعید ہے. ہمایوں سعید جی, کیا بات. ہمایوں سعید مطلب تھوڑا سا ہمایوں سعید, ہمایوں بنتا ہے سر. میرا خیال ہے کہ وہ اتنا ہی بڑا, اتنا ہی فیمس ایکٹر ہے جتنا اچھا انسان ہے. کیا بات ہے. نہیں یہ تو, اب آپ دیکھیے کہ اس کی فین فالوئنگ جو ہے اس میں کمی آئی ہی نہیں. نعمان کی بھی بے پناہ فین فالوئنگ ہے, کم نہیں ہے اس سے, بٹ میں ہمایوں کو ذرا تھوڑا سا ایک سٹیپ اوپر ریٹ کرتا ہوں. اب حالانکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ, نومی بھائی نے اتنی فلمیں کی بھی نہیں نا. نومی بھائی تو ٹیلی ویژن پہ زیادہ ہے نا. نومی نے تو فلمیں کی ہی نہیں نا جی. بالکل. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کرنی بھی نہیں ہے. وہ ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹیلی ویژن پہ اتنا سکسیزفل ہے. وہ میرا خیال ہے کہ ٹی وی پہ شاید اس سے بڑا کوئی ایکٹر نہ کنسیڈر کیا جاتا ہو. وہ سب سے بڑا ایکٹر ہے, اس کو اس کی بڑی فین فالوئنگ ہے. بٹ ہمایوں جو ہے وہ ایز اے پرسن بہت مجھے پسند ہے, بہت نائس آدمی ہے, ویری ڈیسنٹ مین. آپ کا تو بہت دوست ہے فردوس صاحب, اسے ایکٹر نہیں مانتے. اور بھی ایک دو حضرات جو ہیں وہ اسے ایکٹر نہیں مانتے, جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں بھائی وہ ایک بہترین ایکٹر ہے. آپ کیوں کیڑے نکال رہے ہیں؟ اس نے کون سا برا کام کیا ہے؟ مجھے اس کی کوئی بری پرفارمنس بتا دیجیے. ہمیشہ اچھا ہی کام کیا. دیکھیں میں ایک چیز ضرور مانتا ہوں, اللہ تعالیٰ جس کو عروج دیتا ہے نا جی, آپ ایز این انسان آپ کی حیثیت ہی نہیں کہ آپ اس چیز کو کوشچن کریں. جی بالکل بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عروج دیتا ہے, ہر ایک کو زوال دیتا ہے, مگر آپ وہی بات ہے کہ ایز اے پرسن اگر آپ, مطلب میں نے آج تک کسی کے منہ سے, ہمایوں کے اسپیشلی منہ سے, میں نے اس بندے کو کسی کی برائی کرتے ہوئے سنا ہی نہیں. میں نے خود کسی کی برائی کرتے نہیں سنا, اور میں نے کسی کے منہ سے اس کی برائی نہیں سنی. یعنی ہماری پوری ایکٹر کمیونٹی میں ہمایوں اگر ڈسکس ہوگا تو سب یہ کہیں گے کہ یار بہت نائس آدمی ہے. از اے ویری کوآپریٹیو اینڈ اے ویری ڈیسنٹ. سے یہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں جس طرح ایک ٹائم پہ آپ پوری تھیٹر انڈسٹری کو لے کے چلے, اور میں بلیو کرتا ہوں یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ پوری انڈسٹری کو لے کے چلتا ہے. اینڈ ہمایوں کیم میڈ دس پوائنٹ کہ بھائی جب JPNA1 پنجاب, JPNA2, تو ایک پورا پاکستانی انڈسٹری کو لے کے چلا ہے بندہ کہ ہاں یار فلم آ رہی ہے, واپس آ رہی ہے. احمد میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب عمر شریف صاحب کا عروج تھا, اللہ جنت میں جگہ دے, میری اس کی دوستی جو ہے وہ کراچی کے تمام ایکٹرز, لاہور کے تمام ایکٹرز جانتے ہیں کہ کس نوعیت کی دوستی تھی. بالکل بالکل. دن رات ہم اکٹھے ہوتے تھے, دن رات. میں ٹیلی ویژن پہ بہت پاپولر تھا اس زمانے میں, بیکاز آئی واز ینگ, I was one of leading men, sir. Leading successful hero of the mini screen, right? میں نے فلمیں بھی کی تھیں, بٹ آپ یقین مانیے کہ جب اسٹیج پہ وہ بندہ داخل ہوتا تھا تو ہم سے لوگوں کا فوکس ہی ہٹ جاتا تھا. کیا بات ہے. اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ یار جب یہ آئے گا نا تو لوگ ہمیں نہیں دیکھیں گے, بے شک, پھر اس کو ہی دیکھیں گے,
پھر اسی کو دیکھیں گے. تو جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ کیا اس کی عزت کم ہو جائے گی؟ میں ایک بار ونگ میں بیٹھا اس کی انٹری دیکھ رہا تھا. آپ ٹرسٹ کریں کہ ایک ڈائلاگ اور دوسرے ڈائلاگ کے درمیان صرف کلیپ کا وقفہ تھا. کہ اس نے ایک جملہ بولا کلیپ، دوسرا جملہ بولا کلیپ، تیسرا جملہ بولا کلیپ. تو میں نے کہا یار یہ تو کوئی نہیں کر سکتا، یہ تو اس کے پیچھے تو کوئی ہاتھ ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. کیونکہ تھیٹر میں نے معین بھائی سے لے کے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بہت ہم سے محبت کرتے تھے، ہماری ان کی دوستی بھی تھی اور احترام بھی ہم ان کا بے پناہ کرتے تھے. امان اللہ صاحب، سہیل مستانہ، ببو برال، یہ خوفناک ایکٹرز تھے، خوفناک ایکٹرز. لیکن سر میں نے ایسے نہیں دیکھا. یقین کریں کہ وہ سیٹ پہ آتا تھا تو لگتا تھا کہ قیامت آ گئی ہے، ماحول ہی بدل جاتا تھا. لیکن پھر اس پہ زوال بھی آیا، اسی شہر میں پھر اس پہ زوال بھی آیا. اور اس میں اس کا کچھ قصور بھی تھا. میرے ساتھ چونکہ وہ میرے بہت کلوز تھا تو مجھ سے وہ مشورے مانگا کرتا تھا. میں اپنے تائیں اسے بہت سنسیئر ایڈوائز جو ہے وہ دیتا تھا. لیکن بات وہی ہے جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ہم ایڈوائزز لے لیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. تو وہ بہت بڑا سٹار تھا، بہت بڑا سٹار تھا. سر دبئی میں ہم نے اس کو دیکھا ہے، یقین مانیے آپ، ایسے لگتا تھا کہ کراچی میں گھوم رہے ہیں، کراچی میں گھوم رہے ہیں. جہاں جاتا تھا اس کے پیچھے اور مطلب پیسہ اس کا عاشق تھا جی. کیا بات. میرا ایک ڈرامہ کر رہا تھا وہ، اور ایک پروموٹر آیا باہر سے، اس نے جرمنی میں شو کرنا تھا. اب میرے سامنے وہ اس سے گفتگو کر رہا ہے کہ پیارے بھائی میں جمعہ رات کو آ جاؤں گا، جمعہ اپن وہاں ریہرسل کریں گے، ہفتے کو شو کریں گے، اتوار کو میری واپسی ہو جائے گی. اور میرا ڈرامہ تھا، میرے سامنے ہی اس سے گفتگو کر رہا ہے. تو میں نے، وہ بندہ سائڈ پہ ہوا تو میں نے کہا یار تو پاگل ہو گیا ہے. وہ تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، 4 کمرشل ترین دن یہ تو چھوڑ کے چلا جائے گا. ابھی کس نے چھوڑ کے جانا ہے، پیسے تو آنے دے. ہم ہوٹل چلے گئے، اس بندے کی واپسی کی فلائٹ تھی. تو مجھے نا کچھ تھوڑا یہ احساس ہوا کہ یار یہ بیچارہ وہاں جا کے پبلسٹی کرے گا، پیسہ انویسٹ کرے گا، تو کیوں نہ میں اس کو بتا دوں. تو میں نے کہا چلیے میں آپ کو ایئرپورٹ چھوڑ دیتا ہوں. گاڑی میں بیٹھے تو میں نے ان سے کہا جی یہ آپ کا شو کرنے نہیں آ سکے گا. تو اس نے کہا مجھے پتا ہے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے؟ 89 کی بات ہے یہ، 89 یا 90 کی بات ہوگی. میں نے کہا آپ نے لاکھوں روپیہ اس کو ایڈوانس دیا ہے، کہ بڑی ویلیو رکھتا تھا اس ٹائم پہ. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، وہ آگے کہیں ایڈجسٹ ہو جائے گا. یعنی آپ سوچئے کہ جو آدمی پیسے پکڑا رہا اس کو پتہ ہے اس نے میرے شو پہ نہیں آنا، اور پیسے پکڑنے والے کو بھی پتہ ہے کہ میں نے نہیں جانا. دونوں ڈسکس بھی کر رہے ہیں شو، کیا بات، کہ یوں کریں گے، ایسے کریں گے، ویسے کریں گے. تو پیسہ اس کے پیچھے بھاگتا تھا، وہ آگے ہوتا تھا، پیسہ پیچھے. سر وہی بات ہے، ایسے لوگ ہی بڑے کم آئے ہیں. جا وسیم بھائی، لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ دا لیسٹ، خیر ابھی تو میں بڑی چیزیں آپ سے بات کر رہا ہوں مگر ہمارے بھی ایک ٹائم لمٹ ہوتی. مجھے لاسٹ سرٹنلی ناٹ دا لیسٹ، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی ریممبرڈ ایز، بیکاز یو وانٹ سو مینی ہیٹس ان یور لائف، تو کس چیز سے یاد رہنا چاہیں گے کہ بھائی ہاں آئی وانٹ ٹو بی ریممبرڈ ایز دس؟ ایز این ایکٹر، جسٹ این ایکٹر، آف کورس. واہ واہ.
یہی کیا ہے ساری زندگی. اس کے علاوہ تو کوئی اور کام ہی نہیں کیا, پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی. اب گھر بنا رہا ہوں ایک, تو اللہ کرم ہے کہ جس میں رہتا ہوں وہ مالک نے عطا کیا ہوا, لیکن ایک شروع کیا ہوا ہے, ککھ نہیں پتہ, پتہ ہی نہیں ہے بالکل. سو کئی مرتبہ سوچا کہ یار کوئی بزنس کریں ساتھ, تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا کریں. کیا ہی کچھ نہیں, آنکھ کھولی تو یہی دیکھا اور اسی فیلڈ میں رہے اور یہی سیکھا. سو پروڈکشن کریں, ہمیں کچھ ایٹ نہیں کر سکتا. ہم اسکرپٹ لکھیں, ڈائریکٹ کریں, کوئی ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے کتنے پیجز لکھنے ہیں, یہ کتنے اس کی ڈیوریشن بنے گی, یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں. سو ایز این ایکٹر ہی خواہش ہے کہ جب دنیا سے جائیں تو ایسا ہی ہو کہ یار ایک ایکٹر ہوتا تھا جو کہ اچھا ہی تھا یار. کیا بات ہے. مگر کیا کہتے ہیں وسیم بھائی, میں یہ ضرور کہوں گا کہ ماشاء اللہ میری زندگی کی ایک ننھی منی سی اچیومنٹ یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کی ہوئی ہے. تو پنجاب نہیں جاؤں گی واز واٹ اے ونڈرفل ٹائم. آپ تو بڑا زبردست رول تھا آپ نے, اور کیا بھی بہت زبردست تھا آپ نے. وہ میں بھی کہوں نا کہ سہیل بھائی کے ساتھ اسکرین شیئر کرنا, آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرنا, یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس ہیں. تو بکٹ لسٹ میں سے ایک یہ چیز بھی ہوگی کہ ہاں بھائی شہیدوں میں نام لکھوا دیا ہم نے بھی. بٹ واٹ این آنر اٹ از ٹو سٹ ود یو اینڈ ٹو ٹاک ود یو. اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ ایک اور موقع ہے کہ آپ کے ساتھ کام کروں انشاءاللہ. اور آپ جتنے ورسٹائل ہیں, آپ کو ہم نے دیکھا ہوسٹنگ کرتے ہوئے, ایوارڈ شوز میں ایکٹنگ کرتے ہوئے, سیریس کام کرتے ہوئے, اور اب آپ کا پوڈ کاسٹ جو ہے اے بھی کرتے ہوئے. جین زی دے اندر بھی نا تمہیں پتہ نیو جنریشن بھی پتہ ہونا چاہیے تھا. اس دن ایک بچہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ آپ وہ پوڈ کاسٹر ہے نا. ہاں, میں نے کہا ہاں یار بیٹے میں پوڈ کاسٹر ہوں. تو فار ہیم آئی ایم اے پوڈ کاسٹر. یو نو ابھی ایک پچھلے دنوں ایک میری پوڈ کاسٹ آئی تھی ود دس نیو کڈ, مطلب شی از اے گرل, بڑی ریپر ٹائپ ہے نا دیٹ. اس کی کلپ بڑی وائرل ہوئی. اس کو نہیں پتا تھا کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہتے تم بڑے اچھے ایکٹر بن سکتے. میں نے کہا ہاں یار بس دعا کرو کہ میں بن جاؤں ایکٹر اینڈ آل دیٹ. ہاں وہ جین زی اس کو ہمارا کیا پتا ہے یار, آپ کا نہیں پتا تو ہمارا کیا پتا ہوگا. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہر پوائنٹ سے دیکھیں ایک آرٹسٹ شوڈ بی ریلیونٹ ٹو آل. آپ نے ہر دور میں نیا کام کرنا ہے, آپ نے ہر دور میں دکھانا ہے کہ ہاں بھائی میں بیٹے ایکٹر ہوں. ہاں وہ کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی سیٹ پہ. اس نے کہا تھا یہ کبھی نہ کہا کریں کہ ہمارے زمانے میں. ہمارے زمانے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ آپ جس زمانے میں ہیں وہ زمانہ بھی آپ کا ہے. کیا بات ہے, بے شک بے شک. آپ ہیں نا اس میں کام کر رہے ہیں نا. بالکل بالکل. تو اگر آپ نے 40 سال پہلے کام کیا اور آج بھی کر رہے ہیں تو وہ 40 سال سے لے کے آج تک زمانہ تو آپ کا ہے. بے شک بے شک. آپ اس کا حصہ ہیں, کم زیادہ اس کو چھوڑ دیجئے. یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کسی ایک وقت ہوتا ہے جب آپ اور طرح کے کیریکٹرز کر رہے ہوتے ہیں, پھر اور طرح کے, پھر ایج کے ساتھ. بالکل بالکل. تو آپ جس دور میں ہیں وہ دور آپ کا ہے. وہ اس میں ان رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان رہیں. ویسے نئے بچوں میں کس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یار اس میں پوٹینشیل ہے؟ بیکاز یو نو میں بہت آنیسٹلی یہ بات کہوں گا کہ ایک تو بلال عباس ہے. اب وہ اسے ہم بالکل نیا بچہ تو نہیں کہہ بلال, ہاں مطلب خاصا کام ماشاء اللہ اس نے کیا ہے. 5-10 سال ہی ہوئے. ویری ٹیلنٹڈ, ویری ٹیلنٹڈ. حمزہ سہیل بالکل بگڑی بنا. ویری گڈ ایکٹر, ویری گڈ ایکٹر, ویری گڈ ویری گڈ. ٹیلنگ یو ویری گڈ. لمبی ریس کا گھوڑا ہے. ویری گڈ ایکٹر.
اس کے علاوہ میں نا انفارچونیٹلی نام بھول جاتا ہوں. آپ مجھے بوتھا بتا دیں. ایکٹرس تو بہت اچھے ہیں نئے جو آئے ہیں لڑکے, لڑکیاں بھی بہت اچھی ہیں, نام میرے ذہن سے نکل جاتا ہے, ان کا نام نہیں مجھے یاد رہا. چلیں آپ نے یہ 2 کا بتایا, یہ بھی بڑی بات ہے. میری تو میموری ایسی ہے احمد کہ میں نے ایک بار ریہرسل ہو رہی تھی ٹی وی کی, تو میں نے فون اٹھا کے اپنے کزن کو فون کیا, وہ پی ٹی سی ایل کا زمانہ تھا, تو میں نے ان سے پوچھا آہستہ سے کہ بھائی جان ساڈے گھر دا نمبر کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیڑا ہوئے 14 ہے. نہیں میں ٹیلی فون نمبر دی گل کر رہا. اے نمبر ہے. اب سب لوگ جو تھے نا, حالانکہ میں بڑی سرگوشی کر رہا تھا, سب نے اسکرپٹ بند کر دیا اور میری طرف دیکھنا شروع ہو گئے, کہہ رہے یار کس قسم کا آدمی ہے. تو یہ نمبرز کے معاملے میں, نام کے معاملے میں میری میموری جو ہے وہ بہت ہے. ادروائز الحمدللہ مجھے اتنا موٹا اسکرپٹ جو ہے پورا وہ اس طرح یاد ہو جاتا. کیا بات, یہ بڑا کرم ہے اس کی ذات پاک کا. نہیں یہ تو جی نہیں بھائی, انشاءاللہ یہی 2 years کے اندر ہم نے پھر سے بیٹھنا ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آگے کی انشاءاللہ وہ جو نہیں ہے پھر وہ آگے کے اوپر ذرا ڈسکشن. ہاں ابھی تو بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ, مگر وہ ہم اتنا لمبا نہ کر دیں گے لوگ کہیں بس کرو یار. مگر واٹ این آنر سر, اینڈ truly humbled کہ آپ آئے. Thank you very much. Thank you so much for taking بڑی خوشی ہوئی اور بہت بڑا مزہ آیا. تھینک یو جی. بھائی جان اپنا خیال رکھیں, کامنٹس میں ذرا ہتھولا رکھیے گا. ہم لوگوں نے بڑی باتیں کی ہیں, لیکن آئی تھنک دیٹ از دا بیوٹی کہ ہمیں سننے کی ہمت ہونی چاہیے. جہاں ہم لوگ ہر ایک کو سناتے رہتے ہیں, سننے کی بھی ہمت ہونی چاہیے. اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.